السلام علیکم، میں سر عمر حیات اور آپ آج دیکھیں گے بلیوں پر مبنی کہانیاں۔ میری ان جانوروں پر لکھی کہانیاں منظر عام پر لانے کا بنیادی مقصد ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور دنیا کو ان جانوروں سے محبت کا پیغام دینا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، کچھ ماہ پہلے ایک کبوتر باز کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوتی ہے جس میں ایک بلا، جس کے لیے بلاؤ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کبوتر باز کے کبوتروں کے پنجرے میں داخل ہو کر اس کے کچھ کبوتر کھا جاتا ہے۔ کبوتر باز بلے کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے اور ایک شکاری کتے کو اس پنجرے میں داخل کرتا ہے جو بے دردی سے بلے کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیتا ہے۔ اس واقعے نے مجھے بہت غمگین کیا۔ آپ اپنے پنجرے مضبوط بنائیں۔ دیکھیں، وہ تو جانور ہیں، ان کی تو خوراک ہے کبوتر، انہوں نے تو اسے کھانا ہی ہے، نہ کہ ایسی انسانی درندگی کا مظاہرہ کریں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ منظر عام پر آتا ہے جس میں میاں بیوی ایک بلی کے گلے میں رسی ڈال کر اسے پھانسی دے دیتے ہیں کیونکہ اس بلی نے ان کے گھر میں گند مچایا تھا۔ خدارہ ایسے مظالم نہ ڈھائیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اس کے بعد ایک نیوز چینل پر خبر آتی ہے کہ والدین کی عدم موجودگی میں 4 بچے چھوٹی سی بلی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں اور اس قدر اس کا برا سلوک کرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے کے 1 سے 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرے گی، انسانیت کا کیا چہرہ پیش کرے گی؟ خدارہ شرم کریں اور ایسے تمام تر واقعات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا میں سب سے بڑی مخلوق۔ شکریہ۔ کہانی نمبر 5، اسٹوڈنٹ نیم عبد الرحمن، موضوع بلی کے بچے۔ اگست کا مہینہ تھا، شام کا وقت تھا، میرے دوست مجھے کھیلنے کے لیے بلانے آئے۔ میں الماری کی طرف بڑھا، الماری سے جوتا نکالنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہمارے محلے کی جانی پہچانی بلی جس کا نام مانے تھا، اس نے 2 بچے دیے ہوئے تھے۔ جب میں نے دیکھا تو ایک تھوڑا کمزور اور دوسرا صحت مند تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ بچے جو ہے الماری میں گھٹن سے مر نہ جائیں۔ میں نے انہیں الماری سے نکالا اور صحن میں جا رکھا۔ ان دونوں بچوں کی ماں وہاں موجود نہ تھی، اسی وجہ سے اس کام کو سر انجام دینا آسان تھا۔ میں نے ان بچوں کے سامنے دودھ بھی رکھا مگر وہ بچے جو تھے پینے کے لیے تیار ہی نہ تھے، بلکہ وہ دودھ بھی ان کی ماں مانے نے پی لیا۔ 1 ہفتے بعد جب میں نے ان کو دیکھا تو جو کمزور بچہ تھا وہ بھی کافی صحت مند ہو چکا تھا۔ یہ میری دیکھ بھال ہی کا نتیجہ تھا، اور جب ان دونوں کی آنکھیں کھلی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پیارے لگتے تھے۔ اب تو وہ تھوڑا بہت چلنے بھی لگے تھے۔ وہ پورا دن گھر میں ادھر سے ادھر، ایک کونے سے دوسرے کونے چکر لگاتے رہتے، اور اب وہ دن بدن بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں بچے اب بالکل تندرست ہیں اور ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب بس یہی سوچتا ہوں کہ ان کی زندگی یوں ہی میرے ساتھ ہنسی خوشی گزرتی رہے۔ کہانی نمبر 6، اسٹوڈنٹ نیم اسد طاہر، موضوع بلی کے بچے۔ نومبر کا مہینہ تھا، سردیوں کی شام تھی۔ میں اسٹور روم میں لکڑیاں لینے گیا کہ مجھے اچانک سے بلی کی آواز سنائی دی۔ میں بلی کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے قریب پہنچا تو میں نے بلی کے ننھے منھے بچے وہاں دیکھے۔ وہ تعداد میں 5 تھے، ان میں سے 2 کا رنگ سفید اور 3 کالے رنگ کے تھے۔ ان کی ماں شاید کسی حادثے میں مر گئی ہو یا شاید کسی جانور نے اسے کھا لیا تھا۔
پھر میں نے بلی کے بچوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ میں انہیں روز وقت پر دودھ دیتا اور وقت پر کھانا کھلاتا۔ میں نے ان کے لیے بازار سے ایک پنجرا بھی خریدا تاکہ وہ آرام سے اس میں رہ سکیں۔ دوپہر کے وقت میں انہیں پنجرے سے نکال دیتا۔ وہ اب وقت گزرنے کے ساتھ تقریباً 1 ماہ کے ہو چکے تھے۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے میں نے ان کے لیے گرم کپڑوں پر مبنی سویٹر بھی بنوایا تاکہ وہ بیمار نہ ہوں۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ چستی اور پھرتی ان میں آ رہی ہے۔ بلی کے بچے اور میں ایک دوسرے کے ساتھ سدا یوں ہی ہنسی خوشی رہیں۔ کہانی نمبر 7، اسٹوڈنٹ نیم احمد۔ موضوع بلی کے بچے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں اپنی چھت پر لکڑیاں لینے جا رہا تھا تاکہ کمرے میں ان کو جلا کر سردی میں کمی لائی جا سکے۔ اچانک مجھے اسٹور روم سے بلی کے بچوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو میں نے سامنے ہی بلی کے بچے دیکھے، جن میں سے 3 کا رنگ سفید اور 2 کا رنگ سیاہ تھا۔ تعداد میں وہ 5 تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، ان کی ماں کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میں کچھ وقت تک بلی کے بچوں کی ماں کا انتظار کرتا رہا، شاید وہ آئے اور اپنے ان پیارے سے بچوں کو لے جائے۔ جب بلی کے بچوں کی ماں نہیں آئی تو میں نے ان بچوں کو دودھ پلایا، نہ جانے کب سے بھوکے ہوں۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ میں چھت سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس سے اگلے دن جب میں بلی کے بچوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا ان کی ماں آج بھی نہیں آئی۔ میں کئی دنوں تک ان کی ماں کا انتظار کرتا رہا، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے بلی کے بچوں کی ماں کو کسی جانور یا کتے نے نہ کھا لیا ہو، وہاں تبھی وہ نہ آ سکی، ورنہ ممتا کہاں رہ سکتی ہے اپنے بچوں کے بغیر۔ میں نے ان بچوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ شاید میرے اس عمل سے رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں آخرت میں سرخرو ہو سکوں۔ کہانی نمبر 8، اسٹوڈنٹ رول نمبر 102۔ موضوع بلی کے بچے کی یہ آخری کہانی ہے اور ایک سچی کہانی بھی ہے۔ اس کہانی میں بہت دکھ اور درد چھپا ہے۔ ہم اس دکھ اور درد کا ازالہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک انسان کی خواہش ضرور پوری کر سکتے ہیں اس کی کہانی سنا کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، شدید سردی کا موسم تھا۔ ہم سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم باہر سے آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر باہر دیکھنا چاہا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ جب بہت کوشش کرنے کے بعد میں نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، ایک بلی 4 بچے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کی منتظر تھی، جیسے یہ بے زبان ارد گرد محلے کے لوگوں سے فریاد کر رہی ہو کہ ہے کوئی میرے بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے والا۔ اس سردی میں اپنے بچوں کی طرح رضائی میں رکھنے والا، پر افسوس اسے کوئی نہ مل رہا تھا۔ جب اسے ایک ٹھکانہ ملا تو اس نے ان کو وہاں رکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی طرح ایک دن گزر گیا مگر بلی نہ لوٹی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کو دیکھ لیا جائے۔ جب
میں ان کو دیکھنے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اب بلی کے 2 بچے رہ چکے ہیں، باقی 2 مرے پڑے ہیں۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ سردی سے مر گئے ہیں۔ خیر، میں ان کو واپس تو نہ لا سکتی تھی، لیکن بچنے والوں کو موت کے منہ میں جانے سے روکنے کی آخری کوشش ضرور کر سکتی تھی۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کے لیے سردی سے بچنے کا ٹھکانہ بناؤں۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جب جگہ تیار ہو گئی تو میں نے ان کو اٹھا کر اس جگہ رکھ دیا۔ وہ اس جگہ کو پا کر بہت خوش ہوئے، جیسے شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ ایسے ہی میں ہر روز انہیں کھانا کھلاتی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب وہ بڑے ہو چکے تھے، لیکن ان کی ماں انہیں لینے نہ آئی۔ لیکن انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کی ماں تھی، میں ان کا سب کچھ تھی۔ بلی کے بچے ہمارے ساتھ بہت خوشی سے رہ رہے تھے، کیونکہ محبت جو ہے کائنات کی مادری زبان ہے، اور سب سے بڑی کائنات کی ماں محبت کی زبان ہے۔ ایک دن ایک بلی کا بچہ کہیں باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پر اب کیا کر سکتی تھی۔ اسی طرح اب ایک بلی رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ میرا پیار بہت گہرا تھا، لیکن یہ پیار زیادہ دیر نہ چل سکا، اور نومبر کی 10 تاریخ کو وہ بیمار ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں جتنا کر سکتی تھی میں نے کیا، لیکن میں ناکام رہی۔ اور ایک روز میری پیاری بلی مجھے مری ہوئی ملی۔ میں بہت روئی، پھر اسے مٹی کھود کر زمین کے حوالے کیا۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے، اور میں اسے بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ میں سر عمر حیات کی شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے میری اس کہانی کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ یہ کہانی میری پیاری بلی کے نام ہے۔ میری پیاری بلی، میری پیاری بلی۔ آپ آغاز سے اختتام ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور آپ نے پہلا اور دوسرا کہانیوں کا دونوں پارٹ جو ہیں وہ دیکھیں۔ تو اختتام پر میں سر عمر حیات آپ کو جانوروں سے محبت کا پیغام دوں گا، اور ان پر کیے جانے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے کہوں گا۔ ویڈیو پر کمنٹس کر کے اپنی رائے بھی دیں کہ ان جانوروں کے ساتھ ہونے والے مظالم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا پھر حکومت پاکستان کو ان کی فلاح کے لیے کیسے ادارے بنانے چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں، اور سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔